اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48، 49 اور 50 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے آنے والی ہر کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہے، اس طرح کی اس کے احکام کی ترجمانی کرتی ہے اور دشمنان اسلام کی تحریف کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکم دیا کیجئے اور فیصلہ کیا کیجئے۔ جو حق آپ کے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور اس پر عمل کرنے کا واضح راستہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا، یعنی اگر تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہدایت و ضلالت پر عمل کرتے تو اللہ تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو شریعت تم کو دی ہے اس پر تمہاری آزمائش کرے کہ کون اس پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اس شریعت کے مطابق نیک کاموں میں سبقت کرو، دوسروں کے اختلافات کی پرواہ نہ کرو۔ تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم کن کن باتوں میں اختلاف کرتے تھے اور حق کیا تھا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پھر تاکید کی جاتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہی حکم دیں یا فیصلہ کریں، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹا کر آپ کو فتنہ میں مبتلا کر دیں۔ اگر یہ پھر بھی اللہ کی نازل کردہ شریعت سے منہ موڑے تو آپ خبردار ہو جائیں کہ اللہ ان کو ان کے بغض و کینہوں کے سبب مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور اس بات سے بھی خبردار ہو جائیے کہ بے شک بہت لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ایام جاہلیت کے حکم یا شریعت کے متلاشی ہیں؟ لیکن یقین و ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اگر یہودی مقدمہ لے کر آئیں تو خواہ آپ اس مقدمہ میں فیصلہ کریں، خواہ فیصلہ سے روگردانی کریں۔ یہ اختیار اس لیے تھا کہ یہودی پوری طرح سے مغلوب نہیں ہوئے تھے۔ وہ جب کوئی مقدمہ آپ کو بھیجتے تھے تو پہلے ہی سے ان سے کہہ دیا کرتے تھے، اگر تمہیں یہ حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو اس سے بچنا۔ یہودیوں کی یہ فہمائش کہ اگر فیصلہ ان کے منشا کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لینا، اور اگر ان کے منشا کے مطابق نہ ہو تو اسے قبول نہ کریں، اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے پر مجبور نہیں تھے، نہ انہیں آپ کے فیصلہ کی کوئی خاص ضرورت تھی۔ ان کا مقدمات کو آپ کی طرف بھیجنا محض ایک چال تھی جس کا منشا آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا تھا۔ اسی نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 46 میں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الغرض ایک
وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں پر پورا تسلط نہیں تھا، لہذا آپ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی روشنی میں کسی فیصلہ کو منوانے کا اختیار نہیں رکھتے تھے، کیونکہ فیصلہ کا ماننا یا نہ ماننا یہودیوں کے اختیار میں تھا، اور کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے مطابق کسی فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا بے سود تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقدمات کا فیصلہ نہ کرنے کا اختیار دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورت تبدیل ہو گئی، یہودی قتل کیے گئے، جلا وطن کیے گئے، ان کی قوت پامال ہو گئی اور وہ پوری طرح سے مغلوب ہو گئے، جیسا کہ آیت نمبر 41 کی تفسیر میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو احکام الہی اور قوانین شرعیہ کا پابند بنا دیا، اور وہ اختیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اسے واپس لے لیا گیا، اور صاف صاف حکم دے دیا گیا کہ ان کے مقدمات کا فیصلہ اب اس شریعت کے مطابق کیا جائے جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حق کے ساتھ آپ پر ایک کتاب نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل کی جا چکی ہے، ومہیمنا علیہ، اور یہ کتاب کہ صرف ان کی تصدیق کرتی ہے بلکہ ان کی محافظت بھی کرتی ہے، اور جو احکام اور قوانین ان کے ذریعہ نازل کیے گئے تھے ان کی نقلاً اور عملاً حفاظت کرتی ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ اہل کتاب نے کہاں کہاں تحریف کی اور کیا کیا تحریف کی، اور نہ صرف بتاتی ہے بلکہ ان تحریف شدہ احکام و قوانین کو ازسر نو نافذ کر کے عملاً ان کے حفاظت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کے درمیان زنا کے ایک مقدمہ میں رجم کا حکم دیا تو اس عملی حفاظت کی طرف ان الفاظ میں اشعار فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ میں نے سب سے پہلے تیرے اس حکم کو زندہ کر دیا جس کو یہودیوں نے مردہ کر دیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، الغرض اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان ضرور فیصلہ کیجئے اور اس کتاب کے ذریعہ فیصلہ کیجئے جو آپ پر نازل کی گئی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق آپ کے پاس آ چکا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، وہ تو چاہتے ہیں کہ فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی مرضی کے قطعاً پرواہ نہ کیجیے اور وہی فیصلہ کیجیے جو کتاب اللہ کی روشنی میں ہو۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ اور ایک طریقے عمل مقرر کر دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہدایت و ضلالت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کے نتائج اور ہر چیز کے کچھ خاص مقرر کر دیے ہیں، لہذا جو شخص وہ کام کرے گا تو اس کے نتائج بھگتے گا، اور جو چیز استعمال کرے گا تو اس کے خواص کا نشانہ بنے گا۔ اصل ذمہ داری تو انہی ہی کی ہے جو
ایسے کام کرتے ہیں جن کا نتیجہ گمراہ کن اور ہلاکت خیز ہو، اور جو ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جو اپنے خواص کی وجہ سے تباہی و بربادی کی ضامن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکشی، دنیا طلبی، ضد اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ یہی مقرر کیا ہے کہ جو شخص ان افعال کا مرتکب ہوگا وہ گمراہی کے راستہ پر چلا جائے گا اور ایسے ضابطہ حیات کو اپنے لیے پسند کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ضابطہ کے مطابق ہو۔ ان کی بدعمالی کی نتیجہ میں خود بخود ان کے لیے ایک ضابطہ اور طریق عمل وجود میں آتا ہے، اور کیونکہ نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، لہذا اس نتیجہ کے اعتبار سے وہ ضابطہ اور طریقہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی طرف جانے دیتا ہے جس طرف وہ اپنے کام کے نتیجہ کے اعتبار سے جانا چاہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں، اور جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے پر چلے تو ہم اسے ادھر ہی جانے دیں گے جس طرف جانے کے لیے اس نے رخ پھیر لیا ہے، پھر ہم اسے دوزخ میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔